رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہر بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ہے کلام کی درستگی. ٹھیک. تو عائشہ بیٹی کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو کلام کو تلفظ کی غلطی یا معنی و مفہوم کو نہ سمجھنے سے، پھر رموز و اسرار کو نہ سمجھنے سے کلام کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اسے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنتے ہیں، وہی ہماری رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا بات ہے. ان کو پتا تھا آنٹی کہ اس کلام کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا. اپنی دیکھیں کلام والے کو کلام کی ہر چیز کا خبر ہوتی ہے بے شک بیٹا. تو اس کے ساتھ ہی بعض حضرات مفروضوں پہ مبنی حقائق کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر کے بیان کرتے ہیں. یہ بھی اکثر دیکھا یہ بھی ہے. جو آپ کے شایان شان نہیں ہوتی ان سب کا ازالہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو بالکل آپ کے کلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو کمپوزنگ میں، پرنٹنگ میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے پڑھنے والا اس سے واقف نہیں ہوتا. تو اور بعض اوقات ایک دوسرے سے سنا سنایا کلام بالکل صحیح بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے گانے والے گانا شروع کر دیتے ہیں، قوالیوں والے قوالی میں لے کے چل پڑتے ہیں، اسی طرح وہ پڑھا جاتا ہے جو غلط ہوتا ہے. تو اسی طرح بعض حضرات کسی اور شاعر کے کلام میں محمد بخشا فٹ کر کے اسے آپ کے کلام کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر بڑا کام کیا پروفیسر سعید صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. تو وہ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جس صاحب کا کوئی بندہ ہے جو وہ اپنی خدمت پیش کر سکتا ہے وہ انشاءاللہ کرے اس میں. تو ایسا کرنے سے مصنف علیہ الرحمہ کی روح تڑپتی ہے بیٹا. وہ جو چیز بتا رہے ہیں وہ چیز اگر آپ تک پہنچ نہیں رہی تو بتانے والے کا کیا؟ یہ انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں آج کی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کا اظہار و اقرار آپ اپنے کلام میں متعدد بار فرما چکے ہیں. آج ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کرے سوال فقیر پڑھنے والے تائیں، کہ فقیر جو ہے وہ پڑھنے آپ کو کہہ رہے ہیں کرے سوال فقیر پڑھنے والے تائیں، رونق کھڑی نہ شعر میرے دی نال ادا سنائیں. اتنی بڑی ہستی سوال کر رہے ہیں بیٹا. کرے سوال التجا کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے میرے شعر کی تاثیر سے محروم نہ رہ جانا. سٹ پسٹا کر کے پڑھیا لذت کچھ نہ رہتی، جس دے بیٹے نو کوئی مارے کد اس دی جند سہندی. یہ دیکھیں کتنا اس کو اور کتنا آنٹی کیسے خوبصورت، جیسے آپ پڑھ رہی ہیں تو کتنا آسان لگ رہا ہے اس کو سمجھنا. تو جب آپ اس میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے حرف اٹھانا بڑا مشکل لگتا ہے. بس یہ ایک دفعہ نظر کرم ہے نا، میاں صاحب کی نظر کرم ہے کہ اپنے بیٹے کسی کے اگر مارو گے تو اس کی اتنی تکلیف ہوگی مجھے جتنی میرا شعر غلط پڑھو گے. یعنی اپنے کلام کو انہوں نے اپنا بچہ کہا کہ میرے بچے کی طرح. آگے جا کے کیا فرماتے ہیں آپ کہ سٹ سٹا سے مراد کہ ترتیب وار نہ پڑھنا، ترتیب وار نہ پڑھنا، جلدی جلدی پڑھنا، معنی و مفہوم حقیقت و مجاز کو جانے بغیر پڑھنا. اگر اسی طرح پڑھا تو مجھے اتنی تکلیف ہوگی جتنی کوئی آپ کے پیارے بیٹے کو مارتا ہے. تو آگے فرماتے ہیں جیوں کر بیٹے تساں پیارے تیویں بیت اساں. کھول کے بتا دیا ہے، کھول کے بتا دیا. بیٹے نو کوئی انگل لاوے تے لگ دے بیت تساں. جس طرح آپ کو اپنے بیٹے پیارے اسی طرح مجھے میرا کلام پیارا ہے اور میرے اشعار پیارے ہیں. آپ کے بیٹے کو کوئی انگل لگاوے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اسے کسی نے چھڑی سے مارا ہے. حالانکہ انگل میں اور چھڑی میں فرق ہے لیکن محسوس وہ چھڑی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اس کلام کو اگر تھوڑی سی غلطی سے بھی کرو گے تو مجھے تکلیف زیادہ ہوگی. تو دشمن وانگ دسیا ہو سانو جو کوئی بیت تروڑے. اب دیکھ لیں ان کی کیفیات، ان کے اندر جو تکلیف ہے اس چیز کی.
کہ دشمن وانگ جس سے سانو جو کوئی بیت تروڑے بیٹے لال سندر دے جیویں کان مروڑے. کان مروڑنے سے کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو یعنی ترتیب بغیر ترتیب کے ایک شعر ادھر سے ایک ادھر سے جو ایسا پڑے گا اس کی بھی مجھے اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی آپ کے بہت ہی پیارے معصوم بیٹے کے کوئی کان کھینچے گا تو اس کو ہوتی ہے. بے شک. تو آگے فرماتے ہیں کہ ربا دئی پناہ نہ تھی. ربا دئی پناہ نہ تھی جو ایسے کم کرتے ایسا کرنے والوں سے پناہ مانگی ہے. سیم سچے دا ستم بناون تے ام دانے غم کرتے. یہ ام کے نقطے کو ختم کر کے ام کا غم بنا دیتے ہیں اور سیم کو ستم بنا دیتے ہیں. تو ان سے بات فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کلام کی کیا اہمیت ہے اور قدر و قیمت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جیویں پت تو ساڈے پائی دیسن جو کچھ سرسن ماں پیو دی قبر اتے ہاتھ کھلے ونج کرسن. جیسا آپ کی بخشش و ثواب کے لیے آپ کی اولاد آپ کی قبر پہ فاتحہ درود پڑھیں گے صدقہ خیرات کریں گے بالکل اسی طرح میرا یہ کلام میری بخشش میں میرا معاون اور مددگار ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ سیر کرو خوشبوئی مانو پھل مباح تسانو شاخاں رخ تروڑو نائی پلی صلاح تسانو. ایک ایک چیز کو انہوں نے صاف صاف الفاظ میں اب صاف الفاظ میں تشریح فرما رہے ہیں. ذرا غور کریں کہ پلی صلاح سے مراد ہے کہ نصیحت اور تلقین فرما رہے ہیں کہ پھل مباح تسانو یعنی پھول توڑنے کی بھی اجازت ہے. پھل مباح تسانو پھول توڑنے کی اجازت ہے. پھولوں کے ہار بھی بنائے یعنی اس کے سمجھ سے بھی مستفید ہوں کلام سے. لیکن شاخاں رخ تروڑو نائی. رخ یعنی درخت اور پودا یعنی شاخیں یہ نہیں تروڑو. پھول بے شک توڑو اس کا ہار بناؤ جو کچھ بھی کرو لیکن شاخیں مت درخت کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہاں الفاظ کی غلطی کا سمجھا رہے ہیں کہ زیر زبر شد مد کی غلطی سے یعنی تلفظ کی غلطی سے معنی و مفہوم بدل جاتے ہیں. یعنی درخت کی شاخیں کاٹ دیں تو درخت ختم ہو جاتا ہے. تو اگلے شعر میں خود تشریح فرما دی ہے. فرماتے ہیں کہ شاخاں لفظ تے معنی رخ کھول کے بیان کر دیا ہے. کرو نقصان یعنی کرو زیان نہ دونوں کا نقصان نہیں کرنا ہے. شاخوں کا بھی اور رخ کا بھی درخت کا بھی. شاخاں لفظ تے معنی رخ کرو زیان نہ دواں منت کر کے کہے مصنف پیش نہیں کچھ رواں. میں منت کر رہا ہوں غصہ نہیں کر رہا ابھی بھی منت کر رہا ہوں. اللہ اکبر یعنی شاخ الفاظ ہے اور معنی مثل درخت ہے. ان دونوں کا خیال رکھنا یعنی معنی و مفہوم کو سمجھ کر تفکر و تدبر سے پڑھے. اپنی سوچ یا اپنی عقل سے معنی نہیں نکالنا بلکہ مجاز و حقیقت رموز و اسرار کی خدا کشائی کے ساتھ پڑھنا. کیا بات. اپنے کلام کو پڑھنے کے ڈھنگ بھی سکھائے طریقے بھی سکھائے. کیسے پڑھو گے تو یہ تمہیں کیا کیا کچھ دے گا کلام اور اس میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں. ابھی بھی منت سماجت کر رہا ہوں غصہ نہیں کر رہا. قربان جائیں آپ کے اس و انکسار پہ بیٹا قربان جائیں. پھر فرماتے ہیں جہاں باغوں پھل چن چن سنگو توڑ تو لیے پھل ان کو چن لیا اب سنگو. جہاں باغوں پھل چن چن سنگو کلگی ہار بناؤ. ہار بھی بناؤ ڈالنے کے لیے جس بنایا اے باغ اس نو یاد دلوں فرماؤ. پھر اس باغ کے پھولوں کو سنگو بھی یعنی مستفید بھی ہو اس کلام سے. پھر اس کلام کو اپنی روح میں اتار لو. پھر اس باغ کے بنانے والے باغبان کو یاد رکھنا. پھر آگے فرماتے ہیں اس باغے دی سیر تو سانو جم جم صدا سکھاون. واہ واہ دیو دعا اسانو دل بر خوش ہو مکھ بکھاون. قربان جاؤں آپ کی فہم و فراست پہ سرکار. کتنی پیاری دعا فرما رہے ہیں کہ اس باغ کی سیر سے سدا خوشحال اور سکھی رہیں آپ سب. بے شک بے شک. یعنی معرفت خداوندی حاصل کر کے دنیا کے تمام دکھوں سے نجات حاصل ہو جائے. پھر میرے لیے دعا کریں. کیا دعا کریں سنیں ذرا. جس دل بر محبوب حقیقی کی توفیق و فضل سے اس کی خوشنودی کے لیے یہ کلام تحریر کیا ہے وہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر صلہ کیا دے. فرماتے ہیں کہ خوش ہو مکھ بکھاون. مجھ سے راضی ہو کے اپنا دیدار فرمائے میرا بڑی دعا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ جے رب سچے رحمت کیتی رسی باغ اجالا. اچھا دیکھیں یہاں بھی بیٹا اس شعر پہ جب ہم غور کرتے ہیں جے رب سچے رحمت کیتی رسی باغ اجالا مر کے خاک ہوئے گا عاجز باغ بنا.
عجز و انکسار کی ابتدا بھی اور انتہا بھی. جے رب رحمت کی تھی ابھی بھی امید امید ساتھ ہی لا تک نہ تمہیں رحمت پر یقین کامل کہ اگر اس کی رحمت کی عطا ہوئی تو باغ اجالا ہوگا اور مر کے خاک ہوئے گا جذبہ بناون والا. پھر آپ مر کے خاک نہیں بلکہ پاک ہوئے تابناک ہوئے موتو قبلان تو موتو والی زندگی پائی. تو جیسے پھر فرماتے ہیں تسی پھرو نت باغاں اندر تے خوشیوں عیش مرادوں. پڑھو اس کلام کو پڑھو اس کلام کے اندر پھرو تمہاری مرادیں بھی پوری ہوں گی تمہاری خوشیاں بھی تمہیں ملیں گی. کیا تسی پھرو نت باغاں اندر خوشیوں عیش مرادوں مرادیں بھی حاصل کرو. خاک ہو یہاں پر رحمت پہ جو دور نہ سٹو یادوں کہ میں تو خاک ہو جاؤں گا. یہ تمہارے لیے فائدہ ہے اس کو پڑھنا. اس باغ کی سیر سے آپ ہمیشہ خوشیوں اور مرادوں سے اپنی جھولیاں اور دامن بھرتے رہیں اور مجھے بھی یاد رکھیں. اب وہ جو پہلے میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ سے ذکر کیا تھا اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپو اپنے ورثے اتے قدم اگیرے ترسن. وراثت والے آپو اپنے ورثے اتے قدم اگیرے ترسن. خبر نہیں یہ سخن محمد ترسن یا نہ ترسن. ہوئے ہوئے یہ خوف اور امید کی جو ایک ہے نا جنگ بالکل وہ بتا رہے ہیں وہ بس قربان جاؤں آپ کی فراست پہ خوف اور امید کا دامن کیسے پکڑا ہے بیٹا. خبر نہیں ترسن یا ترسن نہ ترسن تو پتہ نہیں اس بارگاہ میں منظوری ہے یا نہیں. خوف اور امید توکل اور یقین پھر رضا الہی کا کیسا درس ہے یہ بیٹا. تو آگے پھر کہتے ہیں آپو اپنے ورثے ہوتے قدم اگیرے ترسن. اپنی اپنی وراثت کے تحت ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے گا. خلاصہ کلام ہاں جی خلاصہ کلام ہے کہ بیان فرما رہے ہیں کہ میری وراثت میرا یہ کلام ہے. یہی میرا گھر ہے یہی میرا باغ ہے یہی میری زندگی کی جمع پونجی ہے اور یہی میری اولاد ہے. یہ صاف بتا دیا یہ میری اولاد ہے. یہی کلام میری بخشش میں میرا معاون اور مددگار بھی ثابت ہوگا. تو اگر کسی نے میری وراثت سے حصہ لینا ہے تو اس کلام سے جڑ جائے اور اس سے محبت کرے. پھر کامل یقین سے اسے سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہو اور پھر اپنا اپنا حصہ بکھرا وصول کر لے انشاءاللہ تعالی.